ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ اس تاریخ ساز جمعیت علماء ہند کے اجلاس منتظمہ میں ایک طرف جہاں ہمارے اکابرین تشریف فرما ہیں جو ملک کے مسلمانوں کی ہر میدان میں رہبری کرتے ہیں، وقت پر ہدایات سے نوازتے ہیں اور ملک میں بسنے والے اقلیتوں کی بالخصوص مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے ہماتن میدان میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ ایک طرف وہ اکابرین موجود ہیں، دوسری طرف اس تاریخ ساز جماعت جمعیت علماء ہند کے وہ ارکان جو جمعیت علماء ہند کی پالیسیوں اور اس کے فیصلوں کو اپنے اپنے علاقوں میں، صوبوں میں، ضلعوں میں، تعلقوں میں، اس کے نیچے قریوں تک جمعیت علماء ہند کی پالیسیوں کو پہنچانے اور ان کو عملی میدان میں نافذ کرنے کے لیے ہمیشہ جد و جہد میں رہتے ہیں، اور ملک میں انسانیت کا درس دینے اور منافرت کو ختم کرنے اور ملک میں بسنے والے تمام مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان پیار، محبت، امن، اخوت، بھائی چارہ پیدا کرنے کی ہر کوشش میں پیش رہنے والے ملک کے وہ تمام جمعیت علماء ہند کے کارکنان جو مجلس منتظمہ کے ارکان کہلاتے ہیں تو تعداد میں یہ 4-5 ہزار، لیکن ان کے پیچھے پورا ملک ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ انصاف پسند برادران وطن کی وہ بڑی تعداد بھی ان کے پیچھے ہے جو ملک میں نفرت کے خلاف ہیں، امن، اخوت اور بھائی چارے کی حمایت کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہ مجمع اس ملک میں 80% زائد بسنے والے باشندگان کی نمائندگی کرنے والا مجمع ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین کی سرپرستی بھی ہے، وہ بھی موجود ہیں، اور وہ کارکنان بھی موجود ہیں جو سر دھڑ کی بازی لگا کر جمعیت علماء ہند کی پالیسیوں کو نچلی سطح تک پہنچانے والے ہیں۔ آج کا یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے کہ مرکزی حکومت میں تبدیلی آئی ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ سے بہت زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، اور اس تبدیلی حکومت کی وجہ سے ہمارے ان کاموں میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے جو پچھلے سالوں میں رہی ہے، بلکہ اور آگے بڑھ کر ہمیں اس تبدیلی کے بعد کام کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ آج کے اس اجلاس میں ایک ایسی شخصیت کی صدارت ہمارے لیے ضروری ہے جو ہم سب کے بیچ میں رہ کر، ہمارے شانہ بشانہ رہ کر، چھوٹوں کے ساتھ چھوٹا بن کر اور بڑوں کے ساتھ ان کے پیچھے ان کی اتباع اور ان کی اقتداء میں چل کر، ان سے مشورے کر اور ہمارے سامنے ہر طرح کی رہبری و رہنمائی کرنے والی شخصیت اس پورے مجمع میں اگر کوئی ہے تو وہ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی ہے، جو اس وقت جمعیت علماء ہند کی محنتوں کو اور اس کے میدانوں کو مختلف نوعیتوں سے پھیلا رکھا ہے۔ بے شمار نئے میدان میں کام شروع ہوا ہے، اور پچھلے جو شعبے تھے جہاں کمزوریاں تھیں
ان کو مستحکم کرنے کی طرف پہل اور اقدام ہوا ہے۔ اس وقت جمعیت علماء ہند اور اس کے شعبے مضبوط سے مضبوط صوبوں میں، ضلعوں میں اور اس کی نچلی سطحوں تک مضبوط ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یہ حضرت قائد ملت کی شب و روز محنت اور ان کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ آج کی اس تاریخ ساز اجلاس میں میں حضرت کا نام نامی اسم گرامی صدارت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات اس کی تائید فرمائیں گے۔